السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الغاشیہ: افلا ينظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الغاشیہ کا کچھ ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات دن کے آنے میں بڑی بڑی نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ اور عقل والے اللہ تعالیٰ کنہیں قرار دیتا ہے؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ وہ لوگ ہیں جو آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جی جو ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں میں کچھ الفاظ آپ کے سامنے لکھتا ہوں، اور فعل مضارع جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، مضارع کے معنی کیا ہے، اور پھر اس کی مشابہت اسم کے ساتھ کس کس طرح سے ہے، وہ ساری چیزیں ذہن میں لاتے ہوئے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا ینظرون الی الابل، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس ٹیکسٹ میں آپ کو کتنی چیزوں کا پتہ ہے، تو میں بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ کو ان میں کتنی چیزوں کا پتہ ہے۔ شروع میں آپ کو نظر آ رہا ہے جی حمزہ، اور یہ حمزہ استفہام والا ہے، ٹھیک ہے، یہ حرف ہے۔ اس کے بعد آپ کو فا نظر آ رہا ہے، کل ہم نے پڑھا تھا فا ایک حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی حرف ہے۔ اس کے بعد آپ کو لا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے جو لا پڑھا ہے وہ ایک لائے نفی جنس پڑھا ہے، جس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اسم ہوتا ہے، اور وہ اسم بغیر تنوین کے منصوب استعمال ہوتا ہے۔ تو لا کے بعد اسم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اور لا ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ لسان القرآن کورس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ 3 لا پڑھیں گے، بالکل اس طرح جس طرح نیوٹن کے 3 لاز آپ پڑھتے آئے ہیں۔ تو 1 لا پڑھ چکے ہیں ہم، آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوسرا لا ہم پڑھیں گے، تو یہ بھی حرف ہے جو ہمارا ابھی پڑھنا باقی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے جی ینظرونا، اونا اونا اونا، اونا کی آواز آ گئی آپ کو، صحیح ہے۔ اور آپ کو پتا ہے اونا کی آواز جو ہے ہم نے اسم میں پڑھی ہے، صحیح ہے، لیکن ہم نے کہا ہے کہ یہ اسم تو ہے نہیں، کیونکہ لائے نفی جنس کے بعد اسم ہوتا ہے۔ وہ جب لائے نفی جنس نہیں ہے تو یہ اسم بھی نہیں ہے، پھر ظاہر بات ہے۔ اب تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یا جو ہے یہ کل ہم نے پڑھی تھی جی مضارع کی علامت کے طور پہ، تو اوہو فعل مضارع کی جو مشابہت اسم کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں وہ اس کے ساتھ مشابہ ہو گیا۔ جس طرح اسم میں ہمیں اونا کی آواز آئی تھی، تو مضارع میں بھی ہمیں اونا کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے۔ الہ
ہم پڑھ چکے ہیں حرف ہے، اور کون سا حرف ہے؟ حرف جر ہے. حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے. تو الابل جو ہے یہ اسم ہے، ال اس کی علامت ہے. میننگز آپ کو نہیں آتے ہوں گے، میننگز آپ دیکھ لیں گے ڈکشنری سے تو پتہ چلے گا. جی یہ اونٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر قسم کے اونٹوں کے لیے ایک کولیکٹیو ناؤن کے طور پہ بولا جاتا ہے ابل لفظ. اب مرکب ناقص بھی ہم پہچان سکتے ہیں اس میں سے. وہ کیا ہے جی؟ الل ابلی، جو کہ مرکب جاری ہے، اور ہمیں پتہ ہے مرکب جاری جو ہے یہ جملے میں متعلق بنتا ہے. تو الحمدللہ جی یہ سب کچھ ہم نے پہچان لیا. اب جو باقی رہتا ہے وہ ہم پہچانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس ٹیکسٹ کی طرف آئیں گے، اور اس وقت اس ٹیکسٹ کو پورا گرامیٹیکلی انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے؟ تو جتنا پڑھا ہوا ہے اتنا ہم اپلائی کیا کریں گے، اور اس کے بعد نئی چیزیں جو ہیں وہ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ ابھی ہم نے سیکھنی ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو فعل مضارع ہم نے کل سٹارٹ کیا تھا. مضارع کے لغوی معنی ہمارے سامنے آیا کہ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں جی، ایک معنی ہوتے ہیں مشابہ ہونا. تو یہ کس کے مشابہ ہے؟ ہمیں پتہ چلا کہ اسم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے. کس کس چیز میں مشابہت رکھتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ جس طرح اسم کا اعراب ہوتا ہے تو فعل مضارع کا بھی اعراب ہوتا ہے. اسم اعراب کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے، فعل مضارع بھی اعراب کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے. اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، فعل مضارع بھی مرفوع ہوتا ہے. اسم بھی منصوب ہوتا ہے، فعل مضارع بھی منصوب ہوتا ہے. اسم مجرور ہوتا ہے لیکن فعل مضارع مجرور نہیں ہوتا بلکہ مجزوم ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ فعل مضارع مرفوع ہم نے شروع کر دیا. ماضی سے مضارع کیسے بنایا ہم نے، سارے سٹیپس آپ کے سامنے ہیں. ہم نے روٹ لیٹرز بغیر حرکتوں کے کاپی کیے. شروع میں علامت مضارع یا کا اضافہ کیا، اور ہمیں پتہ چلا کہ 4 علامتیں مضارع ہوتی ہیں جی، 4: یا، تا، الف اور نون. یا سے ہم نے شروع کیا اس کو، اور پھر مضارع مرفوع بنانا تھا تو آخری حرف پر ہم نے پیش لگائی، کیونکہ اسم بھی آخری حرف پر پیش کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے جو واحد اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے کچھ ماضیوں سے مضارع بنائے، کچھ جملے کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث گرامیٹیکلی انالائز کر لی الحمدللہ. اور ہمیں ایک اور علامت مضارع استعمال کرنے کا موقع ملا، وہ تھی تا. وہ ہم نے کب استعمال کی؟ جب ہمارا فاعل جو تھا وہ مؤنث تھا. ٹھیک ہو گیا؟ اور ہم نے سبق اپنا چھوڑا تھا اس جگہ پہ جملہ فعلیہ کے حوالے سے کہ جب فعل کے بعد ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہ آئے تو ہم ضمیر کو فاعل مانتے ہیں. تو جو ہمارا پہلا لفظ مضارع کا بنا تھا اس میں ہم نے ہوا ضمیر کو ایز اے فاعل مانا، اور جو تا علامت مضارع کے ساتھ بنا تھا اس میں ہم نے ہیا ضمیر کو بطور فاعل مانا. تو باقی ہما، ہم، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو، یہ ضمیریں جب فعل مضارع میں بطور فاعل استعمال ہوں گی تو فعل مضارع کیسا دکھے گا؟ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. تو ہم نے جو ٹاپک شروع کیا تھا کہ فعل مضارع میں ضمائر بطور فاعل. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی طرف واپس چلتے ہیں جی. ضمائر بطور فاعل. ماضی میں ضمائر بطور فاعل ہم نے دیکھ لی تھی. 14 ضمیریں: ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو. ان کو ہم نے پہچانا. کس سے پہچانا؟ پہلے اور چوتھے میں تو ہم نے مان لیا ہوا اور ہیا ہی ہیں. مثنیٰ میں ہما کو ہم نے الف سے پہچانا، چاہے وہ مذکر تھا چاہے مؤنث تھا. پھر مذکر مؤنث میں تا کے ذریعے ہم نے فرق کیا. ٹھیک ہے نا؟ ہم کو ہم نے واو سے پہچانا تھا، ہننا کو ہم نے نا سے پہچانا تھا، نون زبر نا سے. انتا کو تا سے، انتما کو تما سے، انتم کو تم سے، انتی کو تی سے، انتما کو تما سے، انتنا کو تننا سے، اور انا کو تو سے. ٹھیک ہے کہ تو میں اور میں تو. ٹھیک. اور نحنو کو ہم نے پہچانا تھا نا سے. تو ماضی میں ہم جب فاعل کو پہچانتے ہیں بطور ضمائر تو وہ الگ طریقہ ہے. مضارع میں طریقہ الگ ہوگا، صرف 2 لفظوں کے، وہ جو ہوا اور ہیا ہیں، یعنی پہلا اور چوتھا،
اس کا فاعل ماضی کی طرح ہوا اور ہیا ہوگا. باقی کیسے ہم پہچانیں گے؟ تو گویا اب ہم فعل مضارع کی گردان کرنے لگے ہیں جی، اور ایک گردان ہم نے سیکھنی ہے جی انشاءاللہ تعالی. پہلا لفظ آپ کو آ گیا تو اس کے بعد آپ پوری گردان انشاءاللہ تعالی سنا دیں گے جی. تھرڈ پرسن جی، جسے ہم نے کہا تھا غائب. سیکنڈ پرسن جسے ہم نے کہا تھا حاضر یا مخاطب. اور فرسٹ پرسن جسے ہم نے کہا تھا متکلم. اوکے جی. پھر تھرڈ پرسن میں مذکر مؤنث ہوں گے، سیکنڈ پرسن میں بھی مذکر مؤنث ہوں گے، فرسٹ پرسن میں بھی مذکر مؤنث ہوں گے. اسی طرح تھرڈ پرسن میں واحد بھی ہوں گے، سیکنڈ پرسن میں واحد، مثنیٰ، اور پھر جمع. کلیئر ہو گیا جی؟ تو فعل مضارع کا پہلا لفظ ہمارا بن چکا ہے جی. کیا ہے وہ؟ یذہبو. اور چوتھا بھی بن چکا ہے، وہ کیا ہے؟ تذہب. یہ ہمارے تیار ہے. کلیئر؟ لے جی، یذہبو اس سے ہم نے مثنیٰ کا لفظ بنانا ہے، یعنی ہم ایسا جملہ فعلیہ بنانا چاہتے ہیں جس کا فعل مضارع ہو اور ترجمہ ہم کریں وہ دونوں جاتے ہیں، وہ دونوں جا رہے ہیں، یا وہ دونوں جائیں گے. اب یہاں پر پھر فعل مضارع کی مشابہت آ جائے گی اسم کے ساتھ. مجھے بتائیے، ہم نے ایک اسم پڑھا تھا مسلمن مرفوع، مسلمن، اس کا مثنیٰ کیا بنایا تھا؟ مسلمانی. اور مسلمینی دو بنائے تھے نا. مسلمانی ہم نے کہا تھا مرفوع ہے، مسلمن مسلمانی، کافرن کافرانی، فاسقن فاسقانی، مؤمنن مؤمنانی. تو یذہبو یذہبانی، یذہبو یذہبانی. یذہبانی. تو علامت مضارع سے پہچانیں گے آپ کے اسم ہے یا فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے نا؟ مسلمانی یذہبانی آپ کہیں گے ایک جیسی لفظ ہے یار. صحیح. تو یا علامت مضارع بتائے گی کہ یہ مضارع ہے. اوکے. ویسے تو اصل چیز تو میننگز ہیں جی، سیدھی سی بات ہے. میننگز جب آپ کے سامنے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا. لے جی، یذہبو یذہبانی وہ دونوں مذکر جاتے ہیں، جا رہے ہیں، یا جائیں گے. اب ہم چاہتے ہیں وہ سب مذکر جاتے ہیں، جا رہے ہیں، یا جائیں گے. تو یہاں پھر مشابہت ہے جی مضارع کی اسم کے ساتھ. مسلمن مسلمانی مسلمون، کافرن کافرانی کافرون، فاسقن فاسقانی فاسقون، منافقن منافقانی منافقون. تو یذہبو یذہبانی یذہبون. کلیئر جی؟ یدخلو یدخلانی یدخلون، یجلسو یجلسانی یجلسون. کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. کلیئر؟ اس کا فاعل ہوا ضمیر، اس کا فاعل ہما. کیسے پہچان رہے ہیں ہما کو؟ مذکر ہما آنی، اور مذکر ہے تو یا علامت مضارع بتا رہی ہے. ٹھیک ہے؟ یا بتا رہی ہے کہ مذکر مثنیٰ ہے. یذہبونا، اونا بتا رہا ہے ہم، جمع، اونا بتا رہا ہے ہم. اوکے. آگے جی تذہبو ہیا. مسلم کی مؤنث ہم نے بنائی تھی مسلمتن، اور مسلمتن کا مثنیٰ مسلمتانی. کافرتن کافرتانی،
منافقتن منافقتانی، تذہبو تذہبانی، کیونکہ تانی تذہبا تانی تو نہیں کہیں گے نا، کیونکہ وہی جو تا تھی وہ تو پیچھے آ گئی نا علامت مضارع کے طور پہ، تو تذہبو تذہبانی۔ یذہبانی تذہبانی، یذہبانی تذہبانی، یذہبانی تذہبانی، یذہبانی ہما، تذہبانی ہما، یذہبانی ہما مذکر، تذہبانی ہما مؤنث۔ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ علامت مضارع سے، ٹھیک ہے نا۔ ماضی میں ہم کیسے پہچانتے تھے؟ ذہبا ذہبتا، وہ تا بتاتی تھی، ذہبا ذہبتا، تو وہ تا بتاتی تھی کہ مؤنث ہما ہے۔ ہر چیز آپ پہچان سکتے ہیں، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اب آپ کا دل کر رہا ہوگا تذہبو تذہبانی تو تذہبونا بنا دیں ہم، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ تذہبونا اونا کی آواز جمع مذکر کی آواز ہے، اونا کی آواز جمع مذکر کی آواز ہے، اور ہمارا لفظ ہے جمع مؤنث کا، تو اگر اونا لگا دیں ادھر تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ اب یہاں پر پھر ہمیں ایک مشابہت دیکھنی پڑے گی فعل مضارع کی ماضی کے چھٹے لفظ کے ساتھ۔ ماضی کا چھٹا لفظ یاد ہے کس طرح بنا تھا؟ مجھے یہ نہیں چاہیے کہ کیا بنا تھا، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کس طرح سے بنا تھا، کس کا آخری حرف ساکن کر کے، کون سے فعل کا؟ ماضی کا۔ ماضی کا کون سا لفظ؟ پہلا لفظ۔ میں نے آپ کو خاص طور پہ کہا تھا کہ جو ماضی کا پہلا لفظ ہے نا، ذہب ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا، جو پہلا لفظ ہے نا، پہلا لفظ اس کو کاپی کریں، پہلا لفظ کاپی کریں، ذہبا کاپی کریں اور آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں، یہی کہا تھا نا۔ تو اب یہاں بھی یہی کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلا لفظ کاپی کرنا ہے۔ پہلا لفظ کون سا ہے؟ پہلا لفظ کون سا ہے؟ یذہبو، یہ پہلا ہے، اسے کاپی کریں، ٹھیک ہے، اسے کاپی کریں، یذہبو، کاپی کر لیا۔ کاپی کرنے کے بعد آخری کو وہاں ساکن کیا تھا، یہاں بھی ساکن کر دیں، ساکن کرتے ہیں، اور ساکن کر کے وہاں کیا لگایا تھا ماضی میں؟ نون زبر نا، یہاں بھی نون زبر نا لگا دیں، یذہبنا، 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 یذہبو یذہبانی یذہبونا، تذہبو تذہبانی یذہبنا۔ ماضی میں بھی آپ چھٹے لفظ پہ اڑتے تھے، ٹھیک ہے، ایک مشابہت اور آ گئی، صحیح ہے، ماضی میں بھی ہم چھٹے لفظ پہ اڑتے تھے، مضارع میں بھی ہم چھٹے لفظ پہ اڑیں گے، ایک مشابہت اور آ گئی۔ یذہبو یذہبانی یذہبونا، تذہبو تذہبانی یذہبنا، یذہبو یذہبانی یذہبونا، تذہبو تذہبانی یذہبنا، یدخلو یدخلانی یدخلونا، تدخلو تدخلانی یدخلنا، کلیئر؟ یجلسو یجلسانی یجلسونا، تجلسو تجلسانی یجلسنا۔ علامات مضارع کون کون سی ہیں جی؟ یا، تا، الف، نون۔ یا کتنی جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ 4 جگہ، یا 4 جگہ نظر آ رہی ہے، بس یا 4 جگہ ہی آئے گی، یا 4 جگہ ہی نظر آئے گی، اوکے، کلیئر؟ یذہبو یذہبانی یذہبونا، تذہبو تذہبانی یذہبنا، اوکے۔ سیکنڈ پرسن ماضی میں ہم نے کہا تھا جی تا تما تم تی تما تننا، تا تما تم تی تما تننا، تا کو ہم نے علامت مانا تھا، تو ہمارے پاس اب یہاں پر حل کوئی نہیں ہے سوائے علامت مضارع کے، تو یذہبو
جو پہلا لفظ ہم نے بنایا نا اس کی علامت مضارع ہم تا کر کے یہاں پر لکھ دیں گے، تو ہمارا یہ انتا والا لفظ بن جائے گا تذہبو. اب فوراً آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اوپر والا بھی تذہبو نیچے والا بھی تذہبو، کیسے پہچانیں گے؟ ٹھیک ہے، اب تو تھپڑ مارے اس کے، اتنے ایک جیسے ہم نے دیکھے ہیں، اتنے آئے ہیں ایک جیسے ہم نے پہچان لیے الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہچان لیں گے انشاءاللہ. اوکے، تو تذہبو انتا، تذہبو انتا، کبھی تذہبو ہیا ہوگا، کبھی تذہبو انتا ہوگا، کانٹیکٹ سے پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. اوکے ہاں جی. اب پھر وہی پریکٹس ہم کریں گے، یذہبو یذہبانی یذہبونا، تو ہم کہیں گے تذہبو تذہبانی تذہبونا، کیونکہ مذکر ہے، مذکر میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک، یذہبو یذہبانی یذہبونا، تذہبو تذہبانی تذہبونا. اب مذکر میں تو ہم کر سکتے ہیں نا، ہم کر دیں گے جی. کلیئر؟ انتا انتما انتم، ماضی میں تھے تا تما تم، اس سے پہچانتے تھے. یہاں پہ تذہبو تذہبانی تذہبونا. یہ جو واحد مؤنث والا ہے نا، اس کو سب سے آخر میں ہم رکھیں گے، بڑا یونیک، بڑا پیارا، بالکل منفرد لفظ بنے گا یہ. ٹھیک ہے، اسے ہم سب سے آخر میں یاد کریں گے. ہم مثنیٰ کی طرف آ جاتے ہیں ذرا پہلے. مثنیٰ سیکنڈ پرسن مؤنث، تو وہ بھی تذہبانی ہی بنے گا جی. میں کہتا ہوں جی تذہبانی، تم دونوں جا رہے ہو، تم دونوں جاتے ہو. میں ان دو سے کہتا ہوں جی تذہبانی، تو آپ پوچھیں گے سر کون سا تذہبانی مذکر ہے کہ مؤنث؟ نہیں پوچھیں گے نا، وہ خطاب میں جس سے کر رہا ہوں تذہبانی مراد وہی ہے پھر. ٹھیک ہے، تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی مثنیٰ میں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، مثنیٰ تو ویسے ہی قرآن میں بہت کم استعمال ہوا. ہاں جی، یہ کیا تھا؟ یذہبنا، یہ یذہبنا تھا. علامت مضارع چینج کر دیں گے، تذہبنا بن جائے گا. اوکے، یذہبنا تذہبنا، یذہبنا تذہبنا، یذہبنا تذہبنا، ہننا انتنا، ہننا انتنا، ہننا انتنا، ہننا انتنا. ہننا تھرڈ پرسن ہے، یہاں سے پتہ چلے گا. انتنا سیکنڈ پرسن ہے، تا سے پتہ چلے گا. اوکے جی، ہر ایک کا حساب دیکھیں. آپ ذرا تصور کریں کہ کیسے اللہ نے ان کو زبان بلوائی ہے نا. یعنی عرب کو تو خود نہیں پتا کہ ہم نے کیا بولا ہے، لیکن آپ اللہ کی پلاننگ دیکھیں، اللہ نے کیسے زبان کو اپنے کلام کی زبان کے لیے سلیکٹ کیا. اوکے جی. اچھا جی، ہمارے پاس اس کو تو آخر میں ہم نے کرنا ہے. اس کے علاوہ کتنے لفظ رہ گئے؟ دو رہ گئے نا. یعنی ایک ہمارا انا والا، ایک نحنو والا، ایک انا والا، ایک نحنو والا، ایک انا والا، ایک نحنو والا، ایک انا والا، ایک نحنو والا. الف اور نون، الف اور نون، انا نحنو، انا نحنو، انا نحنو، انا نحنو، الف نون انا نحنو. ٹھیک، تو یذہبو کی جگہ ہم علامت مضارع چینج کر کے بنا دیں گے اذہبو، اور علامت مضارع نون لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ نذہبو. اوکے، تو رزلٹ نکلا کہ الف علامت ایک جگہ، نون علامت ایک جگہ. 4 2 6 اور 14 - 6 8 جگہ پر علامت مضارع تا آتی ہے. ٹھیک ہے،
8 جگہ پر. تو ہماری جو ایک جگہ بچی ہے وہاں پہ علامت مضارع تا ہی آئے گی, کیونکہ سیکنڈ پرسن کو تا سے پہچاننا ہے ہم نے, علامت مضارع تا سے پہچاننا. اوکے جی, کلیئر ہو گیا. لے جی اب اس ذرا لفظ کو خصوصی طور پہ ہم بناتے ہیں. اس کے لیے بس آپ نے ایک چھوٹا سا اسپیشل کام کرنا ہے. تذہبو تذہبانی تذہبونا, مسلمون مسلمانی مسلمونا, منافقون منافقانی منافقونا, مؤمنون مؤمنانی مؤمنونا. اچھا یہ جو آپ نے اونا بولا ہے نا آخر میں, اونا کے بعد آپ نے اگلا لفظ نا اینا کے ساتھ بول دینا ہے. مسلمون مسلمانی مسلمونا مسلمینا, مسلمون مسلمانی مسلمونا مسلمینا, مؤمنون مؤمنانی مؤمنونا مؤمنینا, منافقون منافقانی منافقونا منافقینا, تذہبو تذہبانی تذہبونا تذہبینا. ماشاء اللہ, لیں جی تذہبینا یہاں لکھ دیں گے. لیں جی پوری گردان ہماری مکمل ہو گئی. یذہبو یذہبانی یذہبونا, تذہبو تذہبانی یذہبنا, تذہبو تذہبانی تذہبونا تذہبینا, تذہبانی تذہبنا, اذہبو نذہبو. یذہبو یذہبانی یذہبونا, تذہبو تذہبانی یذہبنا, تذہبو تذہبانی تذہبونا تذہبینا, ساتھ ہی بول دینا ہے. تذہبانی تذہبنا, اذہبو نذہبو. یذہبو یذہبانی یذہبونا, تذہبو تذہبانی یذہبنا, تذہبو تذہبانی تذہبونا تذہبینا, تذہبانی تذہبنا, اذہبو نذہبو. یذہبو یذہبانی یذہبونا, تذہبو تذہبانی یذہبنا, تذہبو تذہبانی تذہبونا تذہبینا, تذہبانی تذہبنا, اذہبو نذہبو. کون ہمت کرے گا؟ شاباش, کون ہمت کرے گا؟ کون ہمت کرے گا؟ ماضی میں تو بڑی ہمت کی تھی سب نے, مضارع میں ہمت کہاں گئی؟ یذہبو یذہبانی یذہبونا, تذہبو تذہبانی یذہبنا, تذہبو تذہبانی تذہبونا تذہبینا, تذہبانی تذہبنا, اذہبو نذہبو. ٹھیک ہے, کہیں علامت مضارع چینج ہو رہی ہے, کہیں آنی آ رہا ہے, کہیں اونا آ رہا ہے. یہی تو مزہ ہے. صحیح, بڑا انجوائے کرتے ہیں جب ناران کہان جاتے ہیں, کہیں پہاڑ آ رہا ہے, کہیں کھائی آ رہی ہے, کہیں. صحیح ہے, وہ تو بڑا انجوائے کرتے ہیں. کبھی چکر آ رہے ہیں, کبھی سیدھی جا رہی ہے سڑک, تو آپ انجوائے کریں نا. یذہبو یذہبانی یذہبونا, تذہبو تذہبانی یذہبنا, تذہبو تذہبانی تذہبونا تذہبینا, تذہبانی تذہبنا, اذہبو نذہبو. گردان میں نے آپ کو بنانی سکھا دیا, اب یاد کرنا آپ کا کام ہے. جی بسم اللہ کریں. دو لفظ دوں پھر بسم اللہ. چلیں, وہ کہتے ہیں نا بچے پہلا لفظ بتا دیں. پہلا لفظ, پہلا ٹھیک ہے, پہلا. تو آپ کو پہلا لفظ بتا رہا ہوں جی, یفتح. یفتح, شاباش. یفتحنا, تفتحانی تفتحونا تفتحینا تفتحانی تفتحنا, افتحو نفتحو. یفتح یفتحانی یفتحونا, تفتح تفتحانی یفتحنا, تفتح تفتحانی تفتحونا تفتحینا, تفتحانی تفتحنا, افتح نفتح. جی نیکسٹ. ماشاء اللہ, تیار ہے جی؟ چلیں جی, آپ کو پہلا لفظ میں دے رہا ہوں یقرؤ. بسم اللہ. شاباش, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یقرؤ یقرآنی یقرؤنا, تقرؤ تقرآنی یقرأنا, تقرؤ تقرآنی تقرؤنا تقرئینا تقرآنی تقرأنا, اقرؤ نقرؤ. نیکسٹ. ماشاء اللہ. آپ کو میں لفظ دے رہا ہوں جی یشربو. بسم اللہ.
يشربنا تشربوا تشرباني تشربونا تشربين رکنا نہیں ہے سیکنڈ بس، رکے گا تو پھر تشرباني تشربنا تشربنا اشربنا نشرب اشربو اشربو نشربو یشربو یشربانی یشربونا تشربو تشربانی یشربنا تشربو تشربانی تشربونا تشربینا تشربانی تشربنا اشربو نشربو. دل یہی کرتا ہے اشربنا نشربنا، ہے نا، جس طرح وہاں دل کرتا ہے نا ذہبتو نا، تو ایسا ہوگا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ 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 نیکسٹ. ماشاء اللہ، ہمت ہمت. شاباش جی. آپ کو پہلا لفظ دے رہا ہوں جی، یرحمو یرحمو. یرحمو یرحمانی یرحمونا ترحمو ترحمانی یرحمنا. شاباش. ترحمو ترحمانی ترحمونا ترحمینا ترحمنا ترحمانی ترحمنا ارحمو نرحم. یرحمو یرحمانی یرحمونا ترحمو ترحمانی یرحمنا ترحمو ترحمانی ترحمونا ترحمینا ترحمانی ترحمنا ارحمو ارحمو. نیکسٹ. ماشاء اللہ. پہلا لفظ آپ کو دے رہا ہوں جی، یسمعو یسمعو. يسمعاني يسمعونا تسمعوا تسمعاني يسمعنا ہاں جی. تسمعوا تسمعاني تسمعونا تسمعينا تسمعاني تسمعنا اسمعوا نسمع. ماشاء اللہ. یسمعو یسمعانی یسمعونا تسمعو تسمعانی یسمعنا تسمعو تسمعانی تسمعونا تسمعینا تسمعانی تسمعنا اسمعو اسمعو. نیکسٹ. ابھی کر لیں، یہ ختم ہو گیا نا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے، ابھی موقع ہے جی. شاباش. تیار ہے آپ؟ ماشاء اللہ. لیں جی، آپ نے کرنی ہے یرکبو یرکبو. بسم اللہ. شاباش. ماشاء اللہ. یرکبو یرکبانی یرکبونا ترکبو ترکبانی یرکبنا ترکبو ترکبانی ترکبونا ترکبینا ترکبانی ترکبنا ارکبو نرکبو. یدخلو یدخلو یدخلانی یدخلونا تدخلو تدخلانی یدخلنا تدخلو تدخلانی تدخلونا تدخلینا تدخلانی تدخلنا ادخلو ندخلو. یخرجو یخرجو یخرجانی یخرجونا تخرجو تخرجانی یخرجنا تخرجو تخرجانی تخرجونا تخرجینا تخرجانی تخرجنا اخرجو نخرجو. ینصرو ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصرو ننصر. ٹھیک. یقتلو یقتلو یقتلانی یقتلونا تقتلو تقتلانی یقتلنا تقتلو تقتلانی تقتلونا تقتلینا تقتلانی تقتلنا اقتلو نقتلو. ینظرو ینظرو ینظرانی ینظرونا تنظرو تنظرانی ینظرنا تنظرو تنظرانی تنظرونا تنظرینا تنظرانی تنظرنا انظرو ننظرو. افلا ینظرون افلا ینظرون. چلیں جی، ایک تو حل ہو گیا.
ینظرونا، ینظرو ینظرانی ینظرونا، ینظرو ینظرانی ینظرونا. فعل مضارع کون سی آواز ہے؟ اونا. اونا آواز ہے نا. اونا کی آواز اگر علامت مضارع یا کے ساتھ آئے گی تو فاعل کون ہوگا؟ ہم. صحیح ہے. اونا کی آواز اگر تا کے ساتھ آئے گی تو فاعل کون ہوگا؟ انتم. ینظرون تنظرون، ینظرون تنظرون، ینظرون تنظرون، یعلمون تعلمون، یعلمون تعلمون. یہ تو سمجھ آتی ہے آپ کو تراویح میں؟ یعلمون تعلمون، تعلمون یعلمون، یعلمون تعلمون. ٹھیک ہے. اونا اونا، یا ہے تو ہم، تا ہے تو انتم. کلیئر ہو گیا؟ ینظرون وہ دیکھتے ہیں، ینظرون وہ سب دیکھتے ہیں، الل ابلی اونٹوں کی طرف، وہ سب اونٹوں کی طرف دیکھتے ہیں، وہ سب اونٹوں کی طرف دیکھتے ہیں. گولڈن پوائنٹ لکھ لیں. فعل مضارع کی نفی کے لیے، فعل مضارع کی نفی کے لیے، فعل مضارع کی نفی کے لیے ما نافیہ اور لا نافیہ، فعل مضارع کی نفی کے لیے ما نافیہ اور لا نافیہ استعمال ہوتے ہیں. فعل مضارع کی نفی کے لیے ما نافیہ اور لا نافیہ استعمال ہوتے ہیں. اوکے جی. فعل مضارع کی نفی کے لیے کیا استعمال ہوتے ہیں جی؟ ما نافیہ، لا نافیہ. ماضی کی نفی کے لیے کیا استعمال ہوتا تھا؟ ما نافیہ. ٹھیک ہے نا. مضارع کی نفی جو ہے وہ دو طریقے سے ہو سکتی ہے، ما نافیہ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، لا نافیہ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. ینظرون وہ دیکھتے ہیں، ما ینظرون نفی ہوگی، ینظرون لا ینظرون. تو یہ دوسرا لا ہے جی ہمارا لسان القرآن کو، اس کا دوسرا لا جو نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب فرق کیا ہے ما اور لا کے استعمال میں؟ کلیئر ہو گیا؟ میں ترجمہ لکھ دیتا ہوں، فرق آپ نے بتانا ہے کیا ہے. وہ نہیں دیکھتے دیکھ رہے دیکھیں گے. صحیح ہے. لا ینظرون وہ نہیں دیکھتے، وہ نہیں دیکھ رہے، وہ نہیں دیکھیں گے. ما ینظرون وہ نہیں دیکھتے دیکھ رہے. ہاں جی، کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جب ما لگتا ہے نا تو پھر فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال میں ہوتا ہے. جب ما لگاتے ہیں تو فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال میں ہوتا ہے. یہ فکسڈ ہے. ویسے تو فعل مضارع کا حال مستقبل دونوں میں ہو سکتا ہے نا. فعل مضارع کا ترجمہ حال مستقبل دونوں میں ہو سکتا ہے، لیکن جب ما لگ جاتا ہے تو پھر ترجمہ صرف آپ حال میں کر سکتے ہیں، مستقبل میں نہیں کر سکتے. ہاں جب لا لگا لیتے ہیں تو آپ حال میں بھی کر سکتے ہیں، مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں. اوکے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ ہاں جی پہچانے فعل مضارع ہے یخدعون، فعل مضارع پہچان رہے ہیں یخدعون اونا. اب اونا یا تو ہم ہے یا انتم ہے، ایسے ہی ہے نا. فیصلہ کس سے ہوگا؟ علامت مضارع سے. علامت مضارع یا ہوگی تو ہم ہوگا، علامت مضارع تا ہوگی تو انتم ہوگا. اب علامت مضارع یا ہے تو یہ والا کٹ گیا، ہم آ گیا. ٹھیک ہے. خا دال عین دھوکہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یخدعون وہ سب دھوکہ دیتے ہیں، دے رہے ہیں یا دیں گے. ما یخدعون وہ دھوکہ نہیں دیتے یا نہیں دے رہے، بس دیں گے ترجمہ نہیں ہوگا اس کا. اوکے کلیئر ہو گیا نا؟ کلیئر ہو گیا. وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، ما یشعرون. اونا اونا مضارع اونا، فاعل ہم یا انتم. ٹھیک ہے. پتہ کیسے چلائے گا؟ علامت مضارع یا سے. یا علامت مضارع تو ہم فاعل ہے. یشعرون وہ شعور رکھتے ہیں، وہ شعور رکھ رہے ہیں یا وہ شعور رکھیں گے. ما یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے بس، یا رکھ رہے. ٹھیک ہے صحیح. رکھیں گے ترجمہ نہیں ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ تو ما اور لا کا فرق پتہ چل گیا. ما نافیہ اور لا نافیہ استعمال ہوتے ہیں فعل مضارع کی نفی کے لیے. فرق کیا ہے؟ ما جب استعمال کرتے ہیں تو مضارع کا ترجمہ صرف حال میں ہوتا ہے، اور لا استعمال کرتے ہیں تو فعل مضارع کا ترجمہ آپ حال میں مستقبل دونوں میں کر سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ چلے جی لا بھی حل ہو گیا. لا بھی حل ہو گیا جی. حرف نفی. فا ہم نے پڑھا ہوا ہے، فا پڑھا ہوا ہے، حرف ہے، ترتیب بتانے کے لیے آتا ہے. حمزہ استفہامیہ. اوکے حمزہ استفہامیہ. فا نکال دیں بیچ میں سے اگر تو کیا بچے گا؟ الا. الا حمزہ استفہامیہ. الا ینظرون الی الابل کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ الا ینظرون الی الابل کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھ رہے؟ الا ینظرون الی الابل کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ اوکے. اب لگانا تھا بیچ میں فا، بیچ میں نہیں لگانا تھا، فا لگانا تھا. حروف استفہام کتنے ہیں؟ حروف استفہام 9 نہیں ہے. حروف استفہام 2 ہے. کون کون سے؟ حمزہ اور حل. حمزہ اور حل. گولڈن پوائنٹ نوٹ کریں. حروف استفہام کے ساتھ جب واو یا فا لگانا ہو، حروف استفہام کے ساتھ جب واو یا فا لگانا ہو، کس کے ساتھ کیا لگانا ہو؟ حروف استفہام کے ساتھ جب واو یا فا لگانا ہو تو واو یا فا حل سے پہلے لگتا ہے، حل سے پہلے لگتا ہے اور حمزہ کے بعد لگتا ہے. حروف استفہام کے ساتھ جب واو یا فا لگانا ہو تو گولڈن پوائنٹ کیا ہے؟ واو یا فا کو
حل سے ہمیشہ پہلے لگاتے ہیں اور حمزہ کے ہمیشہ بعد لگاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ تو فا لگانا تھا ہم نے حمزہ کے ساتھ، تو حمزہ سے پہلے نہیں لگ سکتا. یہ نہیں کہیں گے فَأَلَا يَنظُرُونَ، آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا. فَأَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ، فَأَلَا يَنظُرُونَ، أَفَلَا يَنظُرُونَ. ہاں ریدم آ گیا، دیکھیں أَفَلَا يَنظُرُونَ. ہماری زبان نہیں ہے لیکن ہمیں مزہ آ رہا ہے، دیکھیں. ٹھیک ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. حل فا من مدکر نہیں، فَهَلْ مِن مدکر. أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ، تو کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ تو کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ تو کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. شکریہ.